بلوچستان کے شہر یوب کینٹ میں دہشت گردی میں ملوث افغان دہشت گردوں کی تصدیق ہو گئی۔ یوب کینٹ پر حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کی شناخت افغان شہریوں کے طور پر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے وقار صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں۔ پاکستان کا دفتر خارجہ اور پاکستان کی حکومت متعدد بار اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی افغان حکام کو اس بات کی یقین دہانی کروا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں متعدد بار کہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، افغانستان کے لوگ جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں۔ اب پاکستان کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں۔ جی، پہلے یہ تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے نا کوئی ڈپلومیسی میں چیزیں کمیونیکیٹ کی جاتی تھی، پبلکلی اس پہ بات نہیں ہوتی تھی، اور سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ ایک میچور لیڈرشپ ہے اور اس چیز کو سمجھے گے۔ لیکن جیسے ابھی پروف سامنے آئے ہیں، اس کے اندر بے شمار پروف شیئر بھی کیے گئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، جس کے اندر پکچرز ہیں، جس کے اندر وہاں ٹی ٹی پی ایم کے لوگ ان کے ساتھ پھر بھی رہے ہیں، ان کی کابل میں بھی پائے گئے۔ اور ابھی جس طرح آپ نے مینشن کیا، 3 دہشت گردوں کا تعلق جو ہے یہ قندھار سے، موسٹ پرابلی 3-4 اور بارڈرنگ جو صوبے ہیں افغانستان کے، وہاں سے ٹیررزم ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ پکتیا ہے، پکتیکا ہے، اوپر ننگرہار ہے اور کنڑ ہے، اور یہی ہبز ہیں جو ٹی ٹی پی کے پہلے بھی رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں اور وہ جیسے ان کی باڈیز نہیں، صاف ظاہر ہے پھر ایک آئی وڈ سے کہ ایک امبیرسمنٹ ہے افغان گورنمنٹ کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ابھی پبلکلی چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، فارن آفس ہو، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل بات کی اور آج بھی فارن آفس اس پہ اس چیز کا کیا ہے، کنڈمنیشن بڑی ضروری ہے۔ ابھی 2 طرح کے لیوریجز ہیں جو دونوں سائڈ پہ ہیں۔ پاکستان کے پاس پازیٹیو لیوریج ہے، یو ہیو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، آپ کا 30 لاکھ افغان یہاں پہ مقیم ہیں جن کی آپ مدد کرتے ہیں۔ دین آف کورس یہاں سے فوڈ سپلائز ہیں، اس کے بعد ہیلتھ ہے، اور 3 لاکھ افغان ہر مہینے کراس کرتے ہیں، چاہے علاج معالجہ یا جابس کے لیے آتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ 75,000 افغان بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سرزمین پہ۔ تو یہ آپ کہیں کہ ایک بڑے بھائی کے ناطے یہ سارا کچھ ہم ان کو، اور ان کی اگر ڈپلومیٹک ایفرٹ دیکھیں اس میں 99% پاکستان سے ہوتی ہے، اسلام آباد سے سارا ان کا ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوتا ہے، بیکاز آئی تھنک قطر کے علاوہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ بات کر سکیں، جہاں پہ کانفرنسز ہوئی افغانستان کے لیے اور پریشر ڈالا گیا ویسٹ پہ۔ تو اگر اس کے باوجود لیٹس سے افغان لیڈرشپ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، تو اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ یا تو پاکستان افغانستان جوائنٹ آپریشن کریں، جو ٹیررسٹ ہبز ہیں ان 4-5 صوبوں میں ٹھکانے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، اس کو اس کے اگینسٹ آپریشن کرے۔ ورسٹ کم ٹو ورسٹ پاکستان کو اس میں کرنا پڑے گا، اس کا ٹرکی ہے، آپ نے دیکھا ہے عراق میں جب ان کے اگینسٹ ہوتا تھا، یہ سیریا میں جا کے ایون ملٹری آپشن بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، اینڈ پروبلی ابھی اس چیز کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن بیسٹ وڈ بھی کہ اگر ہم دونوں بھائی ہیں جو کہتے ہیں جڑواں بھائی ہیں، تو چھوٹے بھائی کا فرض ہے کہ وہ پھر جو ہے اس میں اپنی مدد دے، اس چیز کو اکنالج کرے، اور اس میں افغانستان کی اپنی بھی بہتری ہے، ان کا اپنے بچوں کا مستقبل ہے۔ اگر وہ اس طرح آئسولیٹ ہو جائیں گے کہ پاکستان جیسا دوست ملک بھی اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں، وقار صاحب، اہم بات کی آپ نے کہ پاکستان خود بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی یہ والی بات کی تھی کہ پاکستان خود کارروائی کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سید محمد علی صاحب، کتنا اہم ہے پاکستان کا یہ باور کرانا کہ آپ کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پاکستان کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جس طرح ابھی وزیر صاحب نے کہا، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، بنیادی باتیں 3 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں موجودہ کابل انتظامیہ کو برسر اقتدار آئے ہوئے، اور مسلسل سرحد پار سے دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کی سرحد کے اندر، اور وہ ناکام نظر آتے ہیں ان کو روکنے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات جو اس بات کو پاکستان کے لیے خاصا یعنی کہ دکھ کا باعث بھی بناتی ہے اور غم و غصے کا بھی باعث ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان نے موجودہ کابل انتظامیہ کو دنیا کے سامنے کابل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ افغان عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے جتنی سفارتی کوششیں کی ہیں دنیا کو اور عالمی برادری کو ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، وہ شاید کسی نے نہیں کی۔
تو اس کے باوجود جب وہ ان کی جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ڈپلومیٹک اور لیگل بھی ہے دوحہ ایکارڈ کی طرف، تو یہ ان کی جو نیگلیجنس ہے کہ ان کی ٹیریٹری سے پاکستان کے افواج پہ اور شہریوں پہ جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، یہ ان کی جو ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور لیگل کمٹمنٹ دوحہ ایکارڈ کی ہے، اس کی بھی مطلب ایک طرح سے نہ صرف وائلیشن ہے بلکہ وائلیشن مسلسل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو پاکستان کے پاس اس حوالے سے آپشنز تو کئی ہیں، کچھ کا حوالہ بریگیڈیئر وقار نے پہلے دیا، میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پاکستان نے کئی افغانستان کے حوالے سے بائیلیٹرلی بھی اور ملٹی لیٹرلی کئی ڈپلومیٹک چینلز اور فورمز کا پاکستان اس وقت ممبر ہے۔ ایک ہمارا ٹریک پاکستان چائنا افغانستان کا ہے، اسی طرح اور بھی کئی ہمارے پاس ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ٹریکس افغانستان کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو ہم اپنے تعاون میں بھی کمی کر سکتے ہیں، اس پہ بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس یعنی کہ مسلسل جو اس طرح کی کاروائیاں ہیں وہ پاکستان کی افغان پالیسی کو ریویو پہ مجبور کریں۔ اچھا، اب ریویو کی جو نوعیت ہے وہ اکنامک کوآپریشن میں بھی کمی آ سکتی ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ میں بھی کمی آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایز اے لاسٹ ریزورٹ پھر پاکستان افغانستان کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کی بھی آفر کر سکتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی اس میں پہلو تہی کریں یا تو پھر شاید ایز اے لاسٹ ریزورٹ پاکستان یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس رکھتا ہے کہ اپنے شہریوں اور اپنی سوورینٹی اور نیشنل سیکورٹی کے ڈیفینس کے لیے وہ خود کوئی کارروائی کرے۔ کئی آپشن پاکستان کے پاس موجود ہیں اور پاکستان استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن افغان حکومت کو بھی سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب اور ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ دونوں کا بہت شکریہ۔